راحت صاحب، ایلیٹ کلاس پیسے لے جاتی ہے اس ملک کے اور کوئی پوچھتا تک نہیں ہے کہ آخر یہ پیسے آپ لے کر جا رہے ہیں. کوئی ایف بی آر نہیں ہے, کوئی نیب نہیں پڑتی ان کو, ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے کیسز بنتے ہیں پولیٹیکل کے واپس پاکستان نہیں آ سکتے, پیسہ تو نکل گیا. دیکھیں جی, پاکستان کی 77 سال کی تاریخ اگر دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پوچھا جاتا. جب گورنمنٹ سے آپ نکلتے ہیں تو پھر نیب متحرک ہو جاتی ہے, پھر جیلوں میں آپ چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, قانون مکافات عمل اسی کو تو کہتے ہیں. نہیں, ان کے باپ دادا بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان کے بچے لے کے جا رہے ہیں باہر. مونس الہی کو روکا کسی نے؟ نہیں, میرا خیال ہے زیر تاب ہے, قابو آئے گا, پکڑا جائے گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے جو حکمران ہے کل کی وہ اپوزیشن ہے, اور آج کی جو اپوزیشن ہے کل کے حکمران ہے, اور یہ اسی طرح ڈرامہ چل رہا ہے. اور ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اگر نیب آپ نے بنائی دیا تھا تو نیب کو ٹوسٹنگ کے لیے اور پولیٹیکل اس کے منورنگ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اس کو جینوئن احتساب کا ادارہ, شفافیت کے ساتھ کام کرنے والا ادارہ بناتے تو آج رزلٹ مختلف ہوتے. ایمنیسٹی نہ دے دے تاکہ گھروں میں جو پیسے پڑے ہیں وہ تو مارکیٹ میں نکلے. حکومت ابھی دیکھیں پچھلے دنوں بات ہوئی تھی کہ جی 5,000 والے پیسے ختم ہو رہے ہیں, فلانے ختم ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھروں سے پیسے نکل آئیں گے. تو گھروں کے اندر تو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, تہ خانے کے تہ خانے بھرے ہوئے ہیں, کمروں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ کب ایسا ہوگا, کب لوگوں کے پیسہ باہر نکلے گا, کب احتساب ہوگا, کب یہ چور اور یہ ڈاکو اور یہ معاشی دہشت گرد جو ہیں اشکنجے میں آئیں گے. جب تک یہ معاشی دہشت گرد نہیں پکڑے جاتے یہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. جو بات آپ نے بنیادی کی ہے جی, لوگ ایلیٹ کلاس یہاں سے پیسے لے جاتی ہے, تو دیکھیں یہ آپ کا پورا سسٹم ایلیٹ کلاس کو سپورٹ کرتا ہے. پورا سسٹم کرائمز کو سپورٹ کرتا ہے, پورا سسٹم کرمینلز کو سپورٹ کرتا ہے. اور جو مدعی ہوتا ہے وہ رول جاتا ہے بیچارہ درخواست دینے والا, اور جو کرمینلز ہوتے ہیں جو کرائم کرتے ہیں پورا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بندے نے 2 ارب روپے اگر لوٹا ہوا ہے تو اس میں سے 5 کروڑ روپے وہ بانٹ دیتا ہے, اور جو دوسرا فریق ہوتا ہے یا محکمہ ہوتا ہے یا کوئی فرد ہوتا ہے وہ بیچارہ رول کے مر جاتا ہے, جوتے اس کے گھس جاتے ہیں عدالتوں کے اندر. کیس نسل در نسل چلتے رہتے ہیں, نہ انصاف کے ادارے کام کر رہے ہیں, نہ نیب کام کر رہا ہے, اور نہ جن لوگوں نے شفافیت کی بات کرنی تھی نہ وہ کر رہے ہیں. چیک اینڈ بیلنس بری طرح سے خراب ہے. اور دبئی کی بات رہن صاحب نے کی, یہ درست ہے, دبئی میں 25 سے 30 بلین ڈالر کیا ہے, اور پوری دنیا کے اندر پیسے جا رہے ہیں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. امریکہ نے اتنا زیادہ سخت اس پہ کر دیا ہے, یو این او نے کر دیا ہے, ورلڈ بینک نے کر دیا, آئی ایم ایف نے اس کا چیک کر دیا ہے منی لانڈرنگ کا, لیکن اس کے باوجود پیسہ جا رہا ہے. یہاں پہ آپ جا کے اکاؤنٹ کھولیں, وہاں پہ ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں. لوگ بیچارے بزنس مین ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں. کل مجھے ایک بزنس مین کہہ رہا تھا جی مجھے 25 کروڑ کا نوٹس آیا ایف بی آر کی طرف سے, تو میں نے سارے کھاتے سامنے رکھے تو شرمندے ہو گئے, کہتے ہیں یار کچھ تے دیو نا سانو, ساڑھے کو غلطی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی میں 2 لاکھ روپیہ 25 کروڑ کا نوٹس 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے. میں کیا لے جاؤ, دفعہ ہو جاؤ. کیوں, وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں میرے تو ایک پاس چیزیں تھی, باہر سے پیسہ میں لایا ہوا تو سارے کاغذ میں نے سامنے رکھے. تو وہ کہتے ہیں جی کچھ تے دیو نا سانو, تو 2 لاکھ روپیہ دے کر جان چھڑائی. تو یہ آپ کے ادارے جب کریں گے تو اس کے بعد بزنس مین بیچارہ کیا کرے گا جو اس ملک کو چلا رہا ہے؟ وہی بزنس اور بزنس مین انڈر تھریٹ. اصل میں بزنس مین کیا اسی سے تو نکلوانا ہے, انہوں نے ٹیکس نکلوانا ہے, یا پھر جو انکم لیتے ہیں, جو تنخواہ